بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ اسلام میں سلام کرنے کا دستور ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم آپس میں ملو یا کوئی بھی تم سے ملے تو تم سلام میں پہل کرو۔ سلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور مددگار ہو۔ یہ سلام اسلام کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہر آدمی دوسرے آدمی کو دعا دیتا ہے اور دوسرا آدمی بھی وعلیکم السلام کہہ کر اس کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ جس طرح اسلام ایک مذہب ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین عطا کیا وہ بھی ایک مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اپنی امت کو تعلیمات دیں وہ بھی ایک مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے ایسا مذہب یا ایسا طریقہ کار یا اس طرح زندگی گزارنے کا انتظام کہ اس میں انسان جو ہے سلامتی کے ساتھ رہے اور جب دو آدمی آپس میں ملیں تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیں۔ السلام علیکم اس کے معنی ہیں سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ جس کو ہم نے سلام کیا ہے وہ بھی جواب میں کہے گا وعلیکم السلام، اور تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ یہ اسلام کا ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف غور کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب دو بھائی آپس میں ملیں تو انہیں دعا سے یاد کرو، اور جب کوئی آدمی آپ کو دعا دے تو آپ بھی جواباً اس کے لیے دعا کریں۔ یہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے کے سلامتی کی دعا کرو اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کی فلاح بہبود کے لیے دعا کرو۔ اس وقت جو ہمارے سامنے مذاہب ہیں مشہور معروف وہ چار ہیں۔ پہلے وید کا مذہب ہے، ہندو مذہب جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا یہودیوں کا مذہب ہے۔ تیسرا عیسائیوں کا مذہب ہے، اور چوتھا مسلمانوں کا مذہب ہے۔ یہ تمام مذاہب اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے دنیا میں آئے اور ان نیک بندوں نے انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے اور انسان کو خوش رکھنے کے لیے اپنے اپنے طریقوں پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے
عطا کیے تھے اس کے مطابق انہوں نے نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش رہتا ہے، اور جب بندے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی خوش رہتے ہیں۔ سمجھ سکے، غلط اور صحیح کو سمجھ کر غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، برائیوں سے بچتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، پیغمبروں کے ارشاد کے مطابق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، کشن جی کے ارشاد کے مطابق، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق انسان زندگی گزاریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے درپے آزار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور یہی معنی اور مفہوم آپ کو بائبل میں بھی ملیں گے، توراہ میں بھی ملیں گے، انجیل میں بھی ملیں گے، وید میں بھی ملیں گے، کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جب صفات بیان کی تو اس میں قرآن پاک میں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ انسان جب غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مخلوق ایک نہیں ہوتی۔ مخلوق کا مطلب ہی ہے کہ بہت سارے آدمی ہوں، بہت سارے پرندے ہوں، بہت سارے چوپائے ہوں، بہت ساری جنات ہوں، بہت سارے فرشتے ہوں۔ مخلوق کبھی ایک نہیں ہوتی۔ مخلوق کا مطلب ہے بہت سارے لوگ، اتنے بہت سارے لوگ کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شمار کیا بھی جاتا ہے تو وہ مخصوص خطے میں شماریات کے تحت اس کا شمار کر لیتے ہیں، لیکن وہ شمار صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ جتنے اس کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے اللہ کا حکم کائنات میں چلتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، جبکہ زمین پر موجود اور زمین سے باہر ماورائی دنیا میں موجود مخلوقات کسی نہ کسی کی اولاد ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی کی ماں ہوتی ہے، یا مخلوق باپ ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ، بہن بھائی اور عزیز و اقربا کا تذکرہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مخلوق کا نام نہیں لے سکتے۔ اب یہ بات جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تمام آسمانی صحائف میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، بائبل میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے،
اور وید میں بھی موجود ہیں۔ اب تلاش کرنا یہ ہے روحانی نقطۂ نظر سے اور مذہبی نقطۂ نظر سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں کس طرح مخلوق کا اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہے۔ 5 صفات میں 4 صفات ایسی ہیں کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ مخلوق ہم رشتہ نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ مخلوق ایک نہیں ہوتی، دوسری یہ کہ مخلوق بے نیاز نہیں ہوتی، مخلوق محتاج ہوتی ہے، پیدائش پر مجبور ہے، بھوک پیاس پر مجبور ہے، زندہ رہنے کے لیے وسائل کے استعمال کے لیے مجبور ہے، اور اس بات پر بھی مجبور ہے کہ مخلوق کا کوئی باپ ہوتا ہے، مخلوق کی کوئی ماں ہوتی ہے، مخلوق کسی کا بیٹا ہوتی ہے اور مخلوق کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اور مخلوق کا خاندان، کنبہ، برادری ہوتا ہے۔ اب ان 5 ایجنسیوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمایا ہوا قانون میں کون سی ایسی شق ہے کہ جہاں بندہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر سکتا ہے، جہاں بندہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر سکتا ہے جس تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے وہ قریب تر ہو جاتا ہے۔ وہ رشتہ ہے بے نیاز ہونا، بے نیاز ہونا۔ انسان ہر طرف سے ذہن ہٹا کر اللہ کا نیاز مند ہو سکتا ہے، اچھا وہ ہو اپنے ارادے سے ہو یا نہ ہو، لیکن انسان مذہبی نقطۂ نظر سے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ بھوک پیاس مخلوق کو لگتی ہے، اسے پانی کی بھی ضرورت ہے، اسے کھانوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں، اگر اللہ تعالیٰ زمین نہ بنائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر پیدائش کی صلاحیت نہ پیدا کریں، تو یہاں کسی بھی صورت سے مخلوق اپنی بھوک رفع نہیں کر سکتی۔ بارش برستی ہے، کسی صورت میں بھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بارش کوئی ایسی ایجاد ہے کہ جس کو انسان بنا سکیں۔ اسی صورت سے زمین کے اندر نشوما دینے کی جو صلاحیت موجود ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ زمین کے ایک خطے میں قریب آپ گلاب لگائیں، کوئی پھول لگائیں، گیہوں لگائیں، کچھ بھی لگائیں، تو ایک ہی خطے میں جہاں آپ نے یہ سب بیج ڈالے، ان بیجوں کی نشو و نما کے بعد درخت بن جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ہی خطے میں آم کا درخت ہے، لیمو کا درخت ہے، انار کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، پھولوں کے پودے ہیں، درخت ہیں، لیکن اسی زمین سے نکلنے والی ہر شے بالکل مختلف ہے۔ آم کی اپنی شکل و صورت الگ ہے، آم کی خوشبو، آم کا ذائقہ الگ ہے، کیلے کی مٹھاس بالکل الگ ہے۔ ہم جو زمین میں کاشت کرتے ہیں اجناس، گیہوں، مکی، چنا وغیرہ وغیرہ، وہ سب
الگ الگ اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو روزی فراہم کرنے کے لیے زمین کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جن چیزوں سے انسان خوش بھی ہوتا ہے، کھا کر لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ گندم اگانا بند کر دیں زمین سے تو آپ کو پتہ ہے پھر انسان بھوک سے مر جائے گا۔ اسی صورت سے اللہ تعالیٰ جانور پیدا کرتے ہیں، گائے اللہ نے بنائی، اس گائے کا دودھ ہم پیتے ہیں۔ گائے زمین سے گھاس کھاتی ہے اور وہ گھاس اس کے نظام ہضم میں جا کر دودھ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک گائے پتے کھا رہی ہے، بھوسا کھا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت وہ ہمیں اپنا دودھ بھی پلا رہی ہے۔ اسی صورت سے ایک ماں ہے، ماں جو بھی کچھ کھاتی ہے اس میں دودھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک خاص پروسیس کے تحت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماں کے سینے کو وہ دودھ سے بھر دیتا ہے اور بچے دودھ پی کر نشو و نما پاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے، گائے بھینس کے لیے بنائیں، اور سب اس سے سیراب ہو رہی ہیں۔ بات طویل ہو گئی، میں مختصراً اب اس کی سمری بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے 5 صفات بیان کی ہیں، ان 5 صفات میں 4 صفات کسی بھی طرح مخلوق میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مخلوق ان 4 صفات پر پیدا ہونے پر، زندہ رہنے پر، بوڑھا ہونے پر مجبور ہے۔ ایک صفت ایسی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ صفت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں، بائبل میں اور توراہ میں اور آسمانی صحیفوں میں بیان کی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی اپنا رشتہ جوڑ سکتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات پوری کرا سکتا ہے۔ یعنی انسان، حیوانات، جمادات، نباتات خود انسانوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے تو جس طرح اللہ تعالیٰ دودھ فراہم کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہوا سے زندہ رکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ دھوپ نکالتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں، اگر انسان مخلوق سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کی ذات سے نیاز مند ہو جائے، جو بھی دنیا میں کام کرے وہ اس طرح کرے کہ اس کا ذہن اللہ کی طرف، کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، اللہ نے بڑا کیا، اللہ نے دماغ عطا کیا، اللہ نے کمانے کی صلاحیت عطا فرمائی، ساری دنیا کے کام کرے، بس ایک بات اس کے ذہن نشین ہو کہ میرا سنبھالنے والا، مجھے زندہ رکھنے والا، مجھے پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ آدم ڈے کے سلسلے میں آپ لوگوں نے بہت اچھی تقریریں سنی، تقریریں کی،
اور یہ مسلسل ایک آدم ڈے کئی سال سے ہو رہا ہے۔ ہمارا منشا اس آدم ڈے کو شروع کرنے کا یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان، تمام ہمارے عیسائی بھائی، تمام ہمارے یہودی بھائی، تمام ہمارے موحد ہندو بھائی مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کریں جس پلیٹ فارم میں بندے کا، آدمی کا، عورت کا، مرد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اور یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سارے جو پیغمبر ہیں، سیدنا حضور علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت کشن جی، ان سب کی تعلیمات پر اگر تفکر کیا جائے تو ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہونا چاہیے، اور بندے کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ خالق و مالک اللہ ہے، اسی نے زمینیں بنائی، اسی نے آسمان بنائے، اسی کی مرضی سے چاند اور سورج ہمیں روشنیاں اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آدم ڈے کا یہی ہمارا مقصد ہے کہ سارے انسان کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، اماں حوا کی اولاد، اپنے جھگڑے، نفرتیں، تعصب، قتل و غارت گری چھوڑ کر ایک ایسے راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر ہم سب لوگ نفرت سے چھوڑ کر، تفرقوں سے آزاد ہو کر آسمانی کتابوں پر عمل کریں اور آسمانی کتابوں میں جو تعلیمات ہیں ان پر تفکر کر کے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کریں تو بہت جلد ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان غم و آلام، فکر، رنج، پریشانی، تعصب، لڑائیاں، قتل و خونریزی سے آزاد ہو جائے گا۔ آدم ڈے کا جو پروگرام شروع کیا تھا اس کے پیچھے ہمارا یہی مقصد ہے کہ سب انسان، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوں، اور دنیا میں جو یہ خونریزی ہو رہی ہے، دنیا میں جو تعصب پھیل رہا ہے، دنیا میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اس کو ختم کر کے اس طرح زندگی گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جس طرح ہمارے پیغمبروں نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ سب حضرات جو آدم ڈے کے اجتماع میں تشریف لائے، اس میں میرے یہودی بھائی ہیں، میرے عیسائی بھائی ہیں، میرے ہندو بھائی ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔